بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پی پی ایس سی کے امتحان اور ایف پی ایس سی کے امتحان کے لیے ہمارا فیس بک کا جو پیج ہے وہ بھی بہت زیادہ تیزی سے کامیابی کی طرف جا رہا ہے، اور ہم چند دن پہلے جو ہم نے یوٹیوب چینل بنایا ہے وہ الحمدللہ بہت زیادہ تیزی سے ترقی کرتا جا رہا ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کی ایکچولی دلچسپی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت لاک ڈاؤن کی وجہ سے تعلیمی ادارے جو ہے نا مکمل طور پر بند ہیں، اکیڈمی میں بند ہیں، تو ہمارے پاس بہت سا ٹائم موجود ہے کہ ہم جس میں بیٹھ کے اچھی طرح سے تیاری کر سکتے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ پبلک سروس کمیشن جو ہے امتحان پاس کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے جو ہے دن رات ایک کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے جو ہے کوئی بندہ اچھے مقام پہ پہنچتا ہے۔ تو ایک بات کرنا چاہتا ہوں، وہ آپ ایک تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اس میں میں آج 3 باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ پبلک سروس کمیشن کے امتحان کی تیاری کو کیسے کیا جائے، کس طرح نوٹس بنائے جائیں، کون سی بکس ہیں جو ہمیں سلیکٹ کرنی چاہیے، کون سی بکس ہیں جو ہمیں دور رہنا چاہیے، اور ہمیں اپنا کانفیڈنس جو ہے وہ کس طرح بلڈ کرنا ہے۔ تو اس مقصد کے لیے میں ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو اور آپ مزید اچھے طریقے سے تیاری جو ہے کر سکیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح پاپولیشن بڑھ رہی ہے اور لوگ جو ہے نا ہر سال یونیورسٹی میں لاکھوں کی تعداد میں جو ہے گریجویٹ جو ہے نا نکلتے ہیں، اور وہ بے روزگار لوگوں کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو آج بھی اگر آپ کے پاس ٹیلنٹ موجود ہے اور آپ گریجویٹ ہیں، ماسٹر ہولڈر ہیں، تو آپ اچھے طریقے سے تیاری کر کے 5-6 مہینے لگاتار تیاری کر کے آپ ایک اچھی سی جاب آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ جو جنوبی پنجاب کے لوگ ہیں وہ اس میں 40% لوگ ایسے ہیں جو بالکل پی پی ایس سی ایف پی ایس سی کے امتحان میں اپلائی ہی نہیں کرتے۔ ان کو ایک ڈر ہے کہ وہ یہ امتحان پاس نہیں کر سکتے۔ وہ کس لیے جو ہے مطلب ہے کہ وہ چلان پے کریں، کس لیے اپنا ٹائم ویسٹ کریں، وہ بس یہ لگے رہتے ہیں جی بس کبھی نہ کبھی لگ جائے گی۔ تو اس طرح تو بالکل ہی مطلب ہے غلط کام ہوا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نوکری جو ہے لینی کیسے۔ نوکری تو پبلک سروس کمیشن کے تھرو میرٹ پہ ہوتی ہے، وہاں کسی کی سفارش نہیں چلتی۔ اگر آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے، آپ امتحان کو پاس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ ایزیلی جاب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اب آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے، اور اکیڈمی کے جو یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئکن پر کلک بھی کر لیں، تاکہ آپ کو اگلی بار ہم جو بہت کچھ اچھا کرنے والے ہیں، ہم لیکچر ریکارڈ کرنے والے ہیں جس سے آپ آسانی سے جو ہے نا بیٹھ کے تیاری کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلی بات تو یہ ہے، سب سے پہلا کوشچن جو میں نے یہاں پہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ ٹو پریپیئرڈ نوٹس، یعنی پی پی ایس سی کی کسی جاب پہ آپ نے اپلائی کیا ہے یا ایف پی ایس سی کی کسی جاب پہ آپ نے اپلائی کیا ہے، تو آپ نے اپنے نوٹ کیسے بنائے ہیں؟ جی ہاں، آپ نے سب سے پہلے پی پی ایس سی کو لے لیں۔ پی پی ایس سی کے آپ نے لے لینے ماڈل پیپر۔ ماڈل پیپر کون سے؟ امتیاز شاہ صاحب کے، جس میں تقریباً پچھلے 20 سالوں کے جو جتنا بھی پبلک سروس کمیشن کے امتحان ہوئے ہیں وہ اس میں موجود ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے 2020 کے پیپر سولو کرنے ہیں، پھر 2019 کے، پھر 2018 کے، پھر 2017 کے، اس طرح 2016 اس طرح آنور چلتے جائیں گے، کیونکہ جو لیٹسٹ ایم سی کیو بن رہے ہیں، لیٹسٹ جو پیپر آ رہے ہیں، موسٹ ریپیٹڈ چانس یہی ہوتا ہے کہ وہ ریپیٹ ہوگا۔ ایک آپ کے پاس وہ کتاب ہونی چاہیے، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک اچھا سا رجسٹر ہونا چاہیے، اور آپ نے ڈیلی نوٹس بنانے ہیں۔ آپ نے ماڈل پیپر نمبر 1 نکال لیا۔ ماڈل پیپر نمبر 1 نکالا ہے آپ نے، اس میں پہلا کوشچن یہ ہے کہ واٹ از انڈس بیسن ٹریٹی، کہ سندھ طاس معاہدہ کیا ہے، یا واٹ when agreement was made between Pakistan and India of Indus Water Treaty، کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو سندھ طاس معاہدہ تھا وہ کب ہوا۔ اب دیکھیں ہر کسی کو پتہ ڈیٹ یاد ہے۔ اب اگلے پیپر سوال کے اندر جو ہے نا وہ آپ سے یہ پوچھ سکتا ہے یہ وہ معاہدہ جو ہوا تھا اس میں پاکستان کو کون سا دریا ملا، انڈیا کو کون سا دریا ملا۔ یا اس کے علاوہ آپ نے امتحان پاس کر لیا ہے تو آپ کو انٹرویو میں پوچھا جا سکتا ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے ماڈل پیپر نمبر 1 لکھنا ہے رجسٹر پہ، اور لکھنا ہے کوشچن نمبر 1۔
اس کے اوپر ہیڈنگ دینی ہے انڈس واٹر ٹریٹی۔ انڈس واٹر ٹریٹی کی بارے میں آپ نے مکمل ڈھونڈنا ہے، کتابوں سے ڈھونڈنا ہے، گوگل سے ڈھونڈنا ہے، آپ نے مکمل ایک بار لکھ لینا ہے۔ کیا لکھنا ہے جی؟ جیسے انڈس واٹر ٹریٹی کا جو معاہدہ ہے وہ 8 ستمبر 1960 کو ہوتا ہے، اور کہاں پر ہوتا ہے؟ کراچی میں ہوتا ہے۔ پاکستان کو 3 دریا ملتے ہیں، جو پاکستان کو 3 دریا ملتے ہیں اس میں جہلم ہے، انڈس ہے، چناب ہے، اور اسی طرح انڈیا کو 3 دریا ملتے ہیں جس میں ریور راوی ہے، بیاس ہے، ستلج ہے۔ اور یہ معاہدہ سندھ اپنا ورلڈ بینک کی مدد سے کروایا گیا کراچی میں۔ پاکستان کی طرف سے جو ہے ایوب خان صاحب نے سائن کیے، اور انڈیا کی طرف سے جو ہے جواہر لال نہرو نے کیے سائن۔ تو یہ ایک ٹوٹل ہے۔ اگر آپ کے پیپر میں اگر آپ نے یہ پورا لکھ لیا ہے، یہ نوٹس بنا لیا آپ نے، تو سوال کے اندر نیکسٹ ٹائم وہ سوال انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر کسی اور طرح سے بھی دے سکتا ہے۔ جب آپ کو مکمل ٹاپک یاد ہوگا تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں، نہ آپ ریٹرن میں پرابلم ہوگا نہ انٹرویو میں پرابلم ہوگا۔ تو اس کے بعد اگلا دوسرا سوال پڑھنا ہے آپ نے۔ دوسرے کوشچن میں سوال دیا ہوا ہے واٹ از دی انٹونیم آف، کوئی بھی آپ لفظ لے لیتے ہیں، واٹ از دی انٹونیم آف سک۔ سک کا مطلب ہے بیمار۔ اب آپ نے ایک تو انٹونیم کا مطلب بیمار، نیچے 4 آپشن موجود ہوں گے۔ اب آپ کو ایک تو اوپر والے میننگ پہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا میننگ کیا ہے، اور نیچے والے جو 4 آپشن موجود ہیں ان کا میننگ بھی یاد ہونا چاہیے، وہ بھی آپ نے لکھ لیا۔ اسی طرح آپ نے ہر سوال کو لکھنا ہے اور اس کی ڈیٹیل میں جانا ہے، اس کے اندر جو 4 آپشن موجود ہیں اس کی ڈیٹیل میں جانا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے نوٹس بنانے کا۔ اسی طرح ایک جو ماڈل پیپر ہے وہ آپ کا تقریباً 3-4 دن میں جا کے کرنا ہوگا۔ اگر آپ اسی طرح نوٹس بناتے جائیں گے، اور اگر آپ یہ نوٹس جو ہے نا تقریباً آپ ماڈل پیپر کتاب کے اندر موجود ہیں، تقریباً کوئی 200 کچھ موجود ہیں، 200 موجود ہیں۔ اگر آپ 15 سے 20 ماڈل پیپر جو ہے بنا لیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے اگلے ماڈل پیپر آپ کو کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، اور آپ کا کوئی بھی امتحان آ جائے میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ کا سارے امتحان پاس ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے ایکسپریس نیوز، خبریں، ان کا پہلا پیج، مین پیج، سپورٹس پیج اور انٹرنیشنل پیج پڑھنا ہے، بس صرف پڑھ لینا ہے، اس کو یاد رکھنے کی کوئی صرف مین ہیڈنگ یاد کریں۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ ہے وچ آر دا ریلیونٹ بکس، کہ کون سی بکس ہیں جو ریلیونٹ ہیں۔ اب دیکھیں جی بہت لوگ جاتے ہیں اپنے بک سینٹر پہ، وہاں پہ بڑی بڑی تصویریں لگی ہوتی ہیں اوپر، اور وہ دیکھیں کہ یہی کتاب ہے دیتا ہے۔ تو آپ نے جس طرح یہ ڈوگر صاحب ہیں ان کی کتابوں سے دور رہنا ہے۔ کارواں پبلشر یا ایڈوانس پبلشر کی جتنی بھی بکس ہیں وہ تھوڑی سی بہتر کتابیں ہیں، تو آپ نے ان کو لینا ہے۔ اور اگر آپ جنرل نالج کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے چودھری احمد نجیب صاحب کا جنرل نالج کتابیں لیں۔ اس کے علاوہ ایکسٹرا کتابیں لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاؤ ٹو بلڈ کانفیڈنس، لیکن یہ جب آپ سے کوئی بات بندہ کرتا ہے، اگر آپ کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس کانفیڈنس نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی بندہ سوال کرے اور آپ کو اس کے بارے میں مکمل پتہ ہے، اٹ مین آپ بتا بھی سکتے ہیں اور آپ کے اندر کانفیڈنس اعتماد بھی ہے۔ تو کانفیڈنس کب آئے گا؟ کانفیڈنس تب آئے گا جب آپ کے پاس نالج بہت زیادہ ہوگی، اور اگر آپ کے پاس نالج کی کمی ہوگی تو پھر آپ یہ کبھی بھی مطلب ہے نہ امتحان میں صحیح طرح سے ٹیسٹ دے سکیں گے، اور نہ ہی آپ کا انٹرویو میں کام آئے گا۔ تو اس مقصد کے لیے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ جو ہے امتحان کی تیاری کس طرح کریں گے۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے جو ہے ماڈل پیپر نمبر 1 سے لے کر اینڈ تک روزانہ جو ہے میں نے 25 کویشچن کروانے کا جو ہے خود مطلب ہے یہاں پہ بورڈ پہ کراؤں گا آن لائن، اور اس کو ریکارڈ کروں گا اور یوٹیوب کے اوپر اس کو شیئر کر دوں گا، جس سے آپ لیکچر کو سنیں گے اور آپ خود مطلب ہے آپ کو زیادہ محنت ہی نہیں کرنی پڑے گا۔ آپ جس ویڈیو دیکھیں گے اور اپنے رجسٹر سامنے رکھیں گے اور کتاب جو آپ کے پاس موجود ہوگی اس کو سامنے رکھیں گے اور آپ اپنے نوٹس بناتے جائیں گے۔ یہ ہماری طرف سے ایک قسم کی ان لوگوں کے لیے جو اس وقت لاک ڈاؤن میں پھنسے ہوئے ہیں اور معاشی طور پر جو ہے بہت زیادہ بدحال ہو چکے ہیں، تو ان کے لیے ہم نے ایک سوچا پروگرام۔ تو انشاءاللہ تعالی جو ہے آپ 2-3 مہینے کے اندر یہ اگر کر لیتے ہیں، اب جون چل رہا ہے، جولائی ہے، اگست، یہ 3 مہینے میں کر لیں، جیسے یہ لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا اس کے بعد بہت زیادہ تعداد میں جاب آئیں گی۔
جو جاب پی پی ایس کمیشن کے تھرو آتی ہیں وہ جاب کبھی بھی نہیں رکتی، تو وہ جاب ضرور ہیں. آپ نے جو ہے ان کی تیاری کرنی ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ جاب چاہے 1 مہینہ مطلب ہے رک کر رہیں، 2 مہینے رک کر رہیں، جاب میں آنا ضرور ہے. لیکن کامیاب کون ہوگا؟ جس نے اپنے آپ کو مکمل طور پر جنرل نالج کے لیے ہر سبجیکٹ میں جو ہے نا اپنے آپ کو پالش کیا. اب آخر میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو پیپر آتا ہے تقریباً 90% جاب ایسی ہیں جن کا پیپر بالکل سیم ہوتا ہے. مثلاً اسسٹنٹ کا پیپر ہے، پیٹرول آفیسر کا پیپر ہے، سب انسپکٹر کا پیپر ہے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر کوئی بھی لے لیں اس کا پیپر ہے، ایف آئی میں لے لیں، کسٹم انسپکٹر کا لے لیں، پریونٹیو آفیسر کا لے لیں، جونیئر کلرک کا لے لیں، ان سب کا جو پیپر ہوگا سیم ہوگا. اس میں کیا کیا چیز ہوگی؟ اس میں جو چیزیں ہوں گی وہ میں آپ کو یہاں لکھ کے دے دیتا ہوں. آپ کو ان سبجیکٹس کے اوپر عبور ہونا بہت ضروری ہے. بیسک انگلش گرامر، اینٹونیمس، سینونیمس اور ایڈیمس، اور اس کے علاوہ آپ کی پریپوزیشن ہو گئی، پارٹس آف اسپیچ ہو گئے، یہ ایم سی ڈیوز میں ہوں گے. اس کے بعد سی اے کا مطلب کرنٹ افیئر. آپ نے وہ جو میں نے اخبار بتائی ہے آپ کو کہ ایکسپریس نیوز پیپر جو ہے یا خبریں ہیں اس کا مین پیج پڑھنا ہے اور سپورٹس والا پیج پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل پیج جو ہے وہ والا پڑھنا ہے. بس باقی کچھ بھی نہیں پڑھنا، باقی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی آپ نے وہاں سے کچھ نوٹ کرنا ہے. جسٹ ایک بار ریڈ کرتے رہنا ہے، اور ریڈ بھی آپ نے صرف مین ہیڈنگ کرنا ہے. اس کے بعد جنرل نالج. جنرل نالج جو ہے یہ دنیا کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، دنیا کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد پی ایس پاک اسٹڈی، آئی ایس ٹی اسلامیات، اردو، میتھ، ای ڈی ایس، ایوری ڈے سائنس، اور ایک اور سبجیکٹ رہ گیا ہے جو کہ کون سا ہے؟ ایوری ڈے سائنس ہو گئی، میتھ ہو گئی، اردو ہو گیا، اسلامیات، پاکستانی کرنٹ افیئر. تو یہ کمپیوٹر. جی ہاں، کمپیوٹر. سب سے پہلے انگلش پہ آپ آ جائیں. انگلش میں آپ نے انگلش گرامرس، پارٹس آف اسپیچ، پریپوزیشن، ٹینس، پیسو، یہ چیزیں آپ کو آنی چاہیے. اس کے بعد کرنٹ افیئر کے اوپر آپ نے اخبار پڑھنی ہے جسٹ ڈیلی. جنرل نالج جو ہے آپ کو پاکستان کے بارے میں یا دنیا کے بارے میں کوئی بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے. پاک اسٹڈی کا مطلب ہے کہ اس میں پاکستان کے بارے میں جتنے بھی حالات ہیں، پاکستان کب بنا، کب سے شروع ہوئی، 712 سے لے کر کرنٹ آج کی ڈیٹ